میں راستے سے گزر رہا تھا، دل بھاری تھا، قدم بوجھل تھے اور زندگی جیسے ہر طرف سے بند ہوتی جا رہی تھی۔ تبھی اچانک میری نظر ایک نیک اللہ والی بزرگ عورت پر پڑی۔ ان کے چہرے پر سکون تھا، آنکھوں میں رحمت تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور پکارا، بیٹا تو پریشان لگ رہا ہے، کیا مسئلہ ہے تیرا؟ میں نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، اماں جی میں بہت بڑی مشکل میں ہوں، قرضہ ہے، غریبی ہے، فقیری ہے، لاچاری ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ 232۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، پیار سے کہا، بیٹا آج تجھے میں ایسے 2 کلمات بتاؤں گی جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں۔ اگر تو نے یقین کے ساتھ انہیں پڑھ لیا تو تیری تقدیر بدل جائے گی۔ پھر انہوں نے کہا، پہلا الف لام میم اور اس کے ساتھ ایک خفیہ جملہ شامل کرنا، بس 11 بار پڑھ لینا۔ اگر 11 منٹ کے اندر اللہ کی مدد تیرے گھر اور تیری زندگی میں نہ آئے تو پھر آ کر مجھے کہہ دینا۔ میرے دوستو، وہ کوئی عام عورت نہیں تھی۔ لوگ کہتے تھے جسے بھی وہ وظیفہ دیتی ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور یقین مانیے میں نے اس سے یہ عمل مانگا بھی نہیں تھا، میں تو بس اپنے راستے جا رہا تھا، مگر اللہ کو شاید میری حالت پر رحم آ گیا اور اسی کے ذریعے یہ خزانہ مجھے مل گیا۔ میں نے اسی وقت اپنا مسئلہ اسے بتایا۔ اس نے کہا، بیٹا مسئلہ کوئی بھی ہو یہ عمل اثر ضرور کرے گا۔ اور دوستو، پہلے ہی دن اس عمل نے ایسا اثر دکھایا کہ لگ بھگ 60 شونیہ کا انتظام اللہ کی طرف سے ہوا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، لیکن بات یہی ختم نہیں ہوئی۔ اسی شام میں نے اس عمل کو دوبارہ پڑھا اور یقین کریں لگ بھگ 5 لاکھ کا ایسا غیبی انتظام ہوا کہ انسانی عقل دنگ رہ جائے۔ میرے دوستو، میں نے یہ عمل اپنے تک نہیں رکھا، میں نے ہر اس غریب، بیمار، لاچار انسان کو بتایا جو میرے پاس آیا، چاہے وہ واٹس ایپ پر میسج ہو یا سامنے آ کر روتا ہوا انسان۔ میں نے کہا میں یہ نعمت چھپاؤں گا نہیں۔ پچھلے 7 مہینوں سے میں روز یہ عمل پڑھ رہا ہوں اور ہر دن اللہ کی مدد اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہوں، اور یقین کریں یہ عمل ڈوبتی کشتی کو کنارے لگا دیتا ہے، یہ عمل فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے الف لام میم کا وہ خفیہ عمل، وہ خفیہ تسبیح، وہ راج پیش کرنے جا رہا ہوں جسے سننے کے بعد آپ کہیں گے، اے مولوی اللہ تیرا بھلا کرے، ہم تو در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے تھے، مگر اس عمل نے ہمیں ایک ہی دن میں فقیر سے بادشاہ بنا دیا۔ کل ہی میں نے لگ بھگ 7-8 بہنوں اور بھائیوں کو یہ عمل بتایا جو روتے ہوئے آئے تھے، اور دوستوں کوئی 15 منٹ میں، کوئی 1 گھنٹے میں، کوئی 1.5 گھنٹے میں اللہ کی غیبی مدد سے ان کی زندگی بدل گئی۔ ایک بہن دوپہر قریب 2:30 بجے روتی ہوئی میرے پاس آئی، کہنے لگی، گھر میں فاقے ہے، بیماریاں ہیں، شوہر چھوڑ کر چلا گیا ہے، قرضہ ہے، کرائے کا مکان ہے۔ اس نے ایک ساتھ 5 بڑے مسئلے بتائے۔ میں نے اس سے کہا، اگر تو شام سے پہلے 11 بار یہ عمل پڑھ لے تو اللہ تیری مدد کرے گا۔ مجھے یقین تھا یہ عمل جلدی اثر کرتا ہے، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ دوستو، اس کا شوہر جو اسے چھوڑ گیا تھا واپس آ گیا، قرضہ معاف ہو گیا، اسے اپنا گھر مل گیا، اور وہ خود کہنے لگی، میں شام سے پہلے 15 لاکھ نقد اور اپنے گھر کی مالک بن گئی۔ میرے دوستو، یہ کوئی کہانی نہیں، ایک سچا واقعہ ہے۔ یہ عمل 100% اثر والا بتایا جاتا ہے، لیکن اصل چیز ہے آپ کا یقین۔ اگر تم غفلت میں اس موقع کو کھو دو گے تو یہ تمہارا نقصان ہوگا۔ اگر تم اپنی پریشانی، بیماری، قرضہ یا تنگی سے نکلنا چاہتے ہو تو اللہ پر پورا بھروسہ رکھو۔ یہ عمل بہت آسان ہے، صرف 2 چیزیں پڑھنی ہے، اسی ترتیب سے جیسے بتایا گیا ہے۔ الف لام میم تم نے پہلے بھی پڑھا ہوگا،
لیکن آج اسے سمجھ اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بس تنہائی میں بیٹھو، درود شریف پڑھو، پھر الف لام میم اور دوسرا وظیفہ 11 بار پڑھو، اور آخر میں دعا مانگو۔ یاد رکھو اثر اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ دل میں یقین رکھو اور دعا کے ساتھ پڑھو، یقین اور بھروسے کے ساتھ یہ عمل پڑھیں، اور آخر میں اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، انشاءاللہ بیڑے پار ہوں گے۔ اب الف لام میم کو کس خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے اسے توجہ سے سمجھ لیجئے۔ میرے دوستو، الف لام میم کے بارے میں قرآن کی روشنی میں یہی بات سامنے آتی ہے کہ اس کا اصلی مطلب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ صحابہ اکرام، تابعین اور جمہور مفسرین نے اسے حروف مقطعات بتایا ہے، یعنی ایسے حروف جن کا اصل راج اللہ کے علم میں ہے۔ الف لام میم صرف 3 حروف نہیں بلکہ ایک عظیم راج ہے۔ جب مومن انہیں پڑھتا ہے تو اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اصل مطلب اللہ ہی جانتا ہے، اور وہ اپنے رب کے علم کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہی عام عربی حروف ہیں، لیکن انہی سے اللہ نے ایسا عظیم قرآن نازل فرمایا جس کا مقابلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ لہٰذا جب بھی آپ الف لام میم پڑھے تو دل میں یہ احساس تازہ کرے کہ اس کا حقیقی مطلب اللہ ہی جانتا ہے۔ الف لام میم اللہ کے کلام کا عظیم راج ہے، یہ ہمیں اپنے رب کے علم اور عظمت کے سامنے جھکنا سکھاتا ہے۔ یہی ایمان کی خوبصورتی ہے کہ بندہ ہر اس چیز پر ایمان لاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، چاہے اس کی مکمل حقیقت اس کی سمجھ سے باہر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے سچی محبت، اس پر عمل کرنے کی توفیق، اور اس کے ظاہری و باطنی نور سے ہمارے دلوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب میں آپ کے سامنے میرے دوستوں پہلے وظیفے کی تعداد، ترتیب اور وہ خفیہ طریقہ بیان کروں گا، پھر دوسرا وظیفہ بھی اسی کے ساتھ آپ کو پڑھنے کے لیے دوں گا۔ یہ دونوں چیزیں آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر ایک کے بعد ایک اسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر عمل شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ نبی، ایک کریم رؤوف اور رحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اگر درود ابراہیمی نہ پڑھ سکیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ میرے غریبوں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر آپ نے اس طاقتور عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بہن، بھائی، کوئی دکھیارا، کوئی پریشان، کوئی بے روزگار، کوئی بے اولاد درود شریف نہ بھی پڑھ سکے تو بھی اس عمل کو کسی حال میں نہ چھوڑے، ہر حال میں اسے ضرور پڑھے۔ یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے، یہ غریبی اور پریشانی کو دور کرنے والا ہے، 1 گھنٹے کے چیلنج کے ساتھ اثر کرنے والا عمل ہے۔ اگر درود شریف نہ بھی آئے تو بس تنہائی میں بیٹھ جائیں، کسی بھی دن، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، دن کی کوئی پابندی نہیں، صبح پڑھے، دوپہر پڑھے، شام پڑھے، وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی بھی کوئی پابندی نہیں، گھر میں ہو، دکان میں ہو، دفتر میں ہو، مسجد میں ہو، کہیں بھی ہو، بس ایک بار یہ عمل پڑھ ڈالیں اور 1 گھنٹے میں معجزہ دیکھیں، پھر 2-4 گھنٹے بعد ایک بار یہ عمل دوبارہ کریں، پھر معجزہ دیکھیں، جتنا پڑھتے جائیں گے اتنے معجزات دیکھتے جائیں گے۔ دیکھیے، میں کوئی جھوٹے وعدے یا کہانیاں نہیں سنا رہا، میں آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے اور غیبی خزانوں کے دروازے کھولنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ ایک نیک عورت کا بتایا ہوا عمل ہے
اور میرا یقین ہے کہ آپ نے ایسا عمل پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہر حال میں ایک جیسا نتیجہ ملے گا، لیکن سچے دل اور یقین کے ساتھ کیا جائے تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ ایک گزارش ہے، اسے نیک نیت سے اپنے ضرورت مند بھائی بہنوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو اور آپ کو دعائیں ملیں۔ اب طریقہ بہت آسان ہے، تنہائی میں بیٹھ کر کسی بھی دن اور وقت پہلے درود شریف پڑھے، پھر بسم اللہ کہہ کر عمل شروع کرے اور سب سے پہلے الف سے آغاز کرے۔ لام میم کو 11 بار کس خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے، اب اس بات کو غور سے سمجھ لیجئے۔ الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم، اس انداز سے تو آپ بہت بار پڑھ چکے ہوں گے، لیکن آج آپ کو الف لام میم کو اس اللہ والی نیک عورت کی بتائی ہوئی خاص ترتیب سے پڑھنا ہے جو 100% اثر رکھتی ہے۔ اب پہلے وظیفے کی پوری تفصیل، ترتیب اور تعداد سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، الف لام میم قرآن ایک کریم کے وہ مبارک حروف ہیں جنہیں پڑھتے ہی دل اللہ کی عظمت کے سامنے جھک جاتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ الف لام میم کا حقیقی مطلب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ یہی عقیدہ جمہور مفسرین کا ہے۔ الف لام میم کا کیا مطلب ہے؟ اس کا قطعی اور یقینی مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اسی لیے ہر مومن ادب سے یہی کہتا ہے کہ الف لام میم کا اصل مطلب اللہ ہی بہتر جانتا۔ جب آپ الف لام میم پڑھتے ہیں تو گویا آپ یہ اظہار کرتے ہیں، اے میرے رب، میں تیرے علم پر ایمان لایا ہوں، چاہے میں اس راز کو پوری طرح نہ سمجھ سکوں۔ یہ حروف ہمیں سکھاتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کے علم کے سامنے عاجزی اختیار کرے۔ اہل علم نے فرمایا کہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے جو قرآن کے عظیم راجوں میں شمار ہوتے ہیں، اس لیے اس کا مکمل مطلب بیان کرنا درست نہیں، بلکہ یہی کہنا صحیح ہے کہ اس کا حقیقی مطلب اللہ ہی جانتے ہیں۔ جب بھی آپ الف لام میم پڑھیں، دل میں یہ احساس تازہ کریں، الف لام میم ایک ایسا راج جسے صرف اللہ جانتا ہے۔ الف لام میم اللہ کے علم کی عظمت، الف لام میم بندے کی عاجزی، الف لام میم رب کے ہر حکم پر ایمان۔ میرے دوستو، اس عمل میں الف لام میم صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر پہلے درود شریف پڑھیں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سکون سے الف لام میم 11 بار پڑھیں، نہ کم نہ زیادہ۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں ایک خاص جملہ 11 بار پڑھنا ہے جسے اس عمل کا اصلی خزانہ بتایا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسے یقین کے ساتھ پڑھنے سے اللہ کے فضل سے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ میں نے بھی اس عمل کو آزمایا ہے اور محسوس کیا کہ سچے دل اور بھروسے کے ساتھ پڑھا جائے تو انسان کو سکون ملتا ہے۔ اے بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کسی بھی پریشانی میں ہیں، قرض، بیماری، غریبی یا کوئی اور مسئلہ، تو اللہ پر کامل یقین کے ساتھ یہ عمل کریں، دل میں شک نہ رکھیں، انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ طریقہ آسان ہے، تنہائی میں بیٹھیں، درود شریف پڑھیں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں، پھر الف لام میم 11 بار پڑھیں۔ اس کے بعد دوسرا وظیفہ بھی 11 بار پڑھیں۔ اب اس طاقتور نام کو جان لیں، یہ اللہ کا ایسا نام ہے جو اس عمل کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ اس کا مطلب ہے غیبی خزانے عطا کرنے والا، مشکلات دور کرنے والا، پریشانیاں اور بیماریاں ختم کرنے والا۔ اب جیسے ہی الف لام میم 11 بار پڑھ لے، ترنت اس نام کو بھی 11 بار پڑھے، یا حلال مشکلات یا حلال مشکلات۔ آخر میں درود شریف پڑھ کر دعا مانگے، انشاءاللہ وہ ملے گا جو پوری زندگی میں نہ ملا ہو۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سورہ ملک بڑی، جیسے سورہ قاف وہاں تھی، اسی مقام پر یہاں سورہ ملک بہت جامع، اس کی تاثیر اور یہ بہت حضور کو عزیز تھی۔ آپ کی کے معمولات میں سے تھا، رات کو سوتے ہوئے آپ سورہ ملک پڑھا کرتے اور اس کی آپ نے تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی، راج اس کا ہے۔ یہ ہے دین کا سیاسی پہلو۔
پوری کائنات پر اس کا راج چل رہا ہے. دنیا میں بغاوت ہے. کیوں ہے؟ وہ اپنے ایمان کے دعوے داروں کا امتحان لینا چاہتا بس. ورنہ سورج، چاند، گیلیکسیز، پوری کائنات اور خود ہمارے جسم کا ایک ایک ذرہ اس کے قانون کا پابند ہے، تابع ہے. ہمارا جسم ہمارے اختیار میں کہاں ہے؟ میں تنگ آ جاتا ہوں، 2 دن ہوتے ہیں یہاں سے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، جب تک کہ وقت لگتا ہے پینچی لے کر بیٹھتا ہوں. اگر میں چاہوں کہ یہاں بال نہ آئے، میرا جسم ہے، میرا تو اختیار نہیں، وہ تو آئیں گے. تو ہمارا جسم بھی جہاں تک اس کی فزیولوجی کا تعلق ہے، اس کی اناٹومی کا تعلق ہے، یہ سارا اللہ کے قانون کے تابع، میرے تابع تو نہیں. میں چاہوں میرا دل ذرا رک جائے، جب چاہوں میں اس کو سٹارٹ کر دوں، یہ تو نہیں ہوگا. جب بند ہوگا بند ہو جائے گا، میرے اختیار میں نہیں ہے. لیکن یہ کہ جو ہماری اختیاری زندگی ہے اس میں ہم نے طے کر لیا ہے کہ اللہ کی نہیں مانیں گے، اپنی مانیں گے، اپنی مانیں گے، اپنی بیویوں کی مانیں گے، اور جو بھی نظام ہے اس کے ساتھ وفاداری کریں گے، چاکری کریں گے، ان کی ملازمت کریں گے، ان کے رتھوں کے اندر ہم بیل بن کر جتیں گے تاکہ ہمیں عیش ملے، دنیا کے اندر ہمارے لیے مقامات ہوں، ہماری عیش ہو. صلی اللہ خیر اللہ. یہ ہے اصل میں امتحان. ورنہ بادشاہی یہاں بھی اسی کی ہے. یہ صرف ہلدی کی گانٹھ ہے جسے لے کر ہم پنساری بن کر بیٹھتے ہیں. میری مرضی، میرا خیال، میرا نظریہ یہ ہے. اور ہمارے نزدیک جو ہے طریقت کم المثلی، ہمارے جو کلچر ہے، مثالی نظام جو ہم نے بنایا ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اب دیکھیے ہم نے حیات انسانی کا جو اب تک سمجھا ہے، جس کو کہ عمر نے، جو کہ بہت بڑا شاعر ہے، اس نے اپنی بیوی سے خطاب کر کے کہا ہے حیات ثم موت ثم بعث حدیث و خرافات یا ام عمری. یہ کیا ہے؟ زندگی پھر موت پھر زندگی، سب حدیث و خرافات معاذ اللہ. ہم نے بھی دیکھا پہلے کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. یہ وقفے کیوں ڈالے گئے؟ یہ موت کا وقفہ کیوں ڈال کر زندگی کا ایک حصہ نکال دیا علیحدہ؟ 30 40 50 60 سال یہ دنیا کی زندگی، پھر موت کا وقفہ. موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. کیوں؟ اس کی حکمت بتائی جو ہم پڑھائیں سورہ واقعہ میں. قدرنا بینکم الموت، تمہاری ہی زندگی کا تسلسل ہے جس میں ہم نے ایک وقفہ موت کا ڈال دیا. کیوں ڈالا ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ جو چنک علیحدہ کیا ہے یہ اس لیے کہ تمہاری آزمائش ہو، امتحان، تمہیں جانچا جائے. وہ 3 گھنٹے کا امتحان ہوتا تھا جو دیتے تھے تم کبھی اسکولوں میں، اب یہ 30 برس کا سمجھ. اور واقعی 30 برس ہی ہوتے ہیں آدمی کے پاس. پہلی زندگی کے 20-25 برس ویسے گزر گئے، شعور ہی ابھی نہیں ہے. اور پھر ایک خاص عمر کے بعد جو ہے آزاد ڈھیلے پڑ گئے، اور پھر یہ کہ لے کیلا یعلم من بعد علم شیئا. 30 نہیں ہوں گے، 40 مل جائیں گے آدمی. کام تو یہی ہوتا ہے. یہ اس لیے ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں جانچے پرکھے دیکھے تم میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والا. اب دیکھیے علامہ اقبال کی جو نظم ہے زندگی کے موضوع پر، واقعہ یہ ہے بہت چوٹی کی چیز، بہت عمدہ چیز. تو اسے پیمانہ امروز فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے. قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب. جیسے سمندر میں ایک بلبلا سا ہوتا ہے، کتنی زندگی ہوتی ہے بلبلے کی. قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی. کبھی زندگی جان سے مترادف ہے، عبارت ہے، کبھی جان اصل زندگی ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی. اصل زندگی جو ہے وہ جان دے دینے سے حاصل. الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہ اللہ جس نے بنائے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر. آیات متشابہات میں سے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں دیکھ پاؤ گے اللہ کی تخلیق میں کہیں کوئی فرق.
اتنا محکم کام، اتنا محکم۔ کیا کسی سائنسدان نے آج تک یہ بھی کہا کہ تخلیق میں یہاں نقص ہے؟ کسی نے کہا؟ زوالوجی کی فیلڈ میں یا باٹنی کی فیلڈ میں یا کسی اور فیلڈ میں، جیولوجی کی فیلڈ میں، اسٹرانومی کی، کسی نے کہا ہے؟ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور، پھر ذرا دوبارہ لوٹا لو اپنی نگاہ، دیکھ لو میدان میں، دیکھ لو کہیں تمہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ اگر یہ تخلیق کامل ہے تو کامل حقیقت میں کون ہے؟ اس کا خالق، اس کا باری، اس کا مصور، بس یہ نظر نہیں آتا۔ سائنسدان سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا۔ بڑے بڑے صاحب بصیرت اور بڑے بڑے عقل مند اپنی ناک تلے کے پتھر سے ٹھوکر کھاتے ہیں، دیکھ رہے ہیں ٹیلیسکوپ سے ٹھوکر کھا رہے ہیں وہاں جو سامنے پتھر پڑا ہوا ہے۔ یہ ہو رہا ہے آج ہمارے ساتھ، سب سے جیل کا بسرا کر رہے ہیں، پھر لوٹاؤ ذرا اپنی نگاہ کو دو مرتبہ اور، ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نگاہ تھک ہار کر لوٹ آئے گی، تمہیں ہماری تخلیق میں کہیں کوئی رکھنا، کوئی دراڑ نظر نہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے سب سے قریبی آسمان کو سجا دیا ہے چراغوں سے، یعنی زمین سے جو قریب ترین آسمان ہے، پہلا آسمان، اور ان چراغوں کو ہم نے بنا دیا ہے رجوما للشیاطین، شیاطین جن جو ہیں وہ جو کوشش کرتے ہیں اس سے باہر نکل کر، اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ خبریں جو ہیں وہ فرشتوں سے چرا کر لے آئیں، تو ان کو کھدیڑنے کے لیے، ان کو اوپر سنگ باری کے لیے ہم نے یہ میزائلز رکھے ہوئے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے جلا دینے والا عذاب۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور جو لوگ اللہ کا، اپنے رب کا کفر کریں، چاہے وہ انسان ہو چاہے جنات ہو، ان کے لیے ہے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں جھونکے جائیں گے تو سنیں گے کہ وہ دھاڑ رہی ہوگی، اچھل کود رہی ہوگی، اس کا جوش و خروش ہوگا۔ جو سورہ قاف میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اس سے پوچھیں گے حل امتلأت وتقول حل من مزید، وہ اور چاہیے۔ جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا ہو یا بھوکا شیر ہو اور اس کے آگے کوئی شکار ڈالا جائے تو جس طریقے سے وہ اس پر وہ را کر آئے گا، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہوگا کہ وہ اپنے غصے سے پھٹ جائے۔ کلما القی فیہا فوج، جب کبھی بھی اس میں ایک فوج ڈالی جائے گی، یعنی یہ کہ ایک قوم کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، وہ تو ہو رہا ہے، وہم یوزعون، ان کے درجہ بندی کی جائے گی، قوموں کا علیحدہ علیحدہ حساب ہوگا۔ سألہم خزنتہا، وہ جو جہنم کے داروغہ ہیں ان سے کہیں گے الم یاتکم نذیر، کیا آپ کے پاس کوئی خبردار کرنے والے نہیں آیا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے آیا تھا، کیوں نہیں؟ قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا، فکذبنا، ہم نے انہیں جھٹلا دیا۔ فقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کوئی شے نہیں اتاری اللہ نے، یہ تم خامخواہ کہہ رہے ہو کہ تم پر کوئی قرآن اترا ہے یا تورات اتری ہے۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم نے اس سے بھی بڑھ کر کہا کہ تم تو خود کسی گمراہی میں ہو، کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئے، تمہیں کوئی آسیب آ گیا ہے یا کچھ اور ہو گیا۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، اور انہوں نے کہا یا وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور سوچتے، غور کرتے، عقل سے کام لیتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو ہم نہ ہوتے اس جہنم والوں میں سے۔